ہمہ یارا دوزخ، ایک اسیر جنگ کی سرگزشت۔ تحریر صدیق سالک، آواز محمد وسیم۔ پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دی بلائنڈ۔ باب 18 سحر قریب ہے یارو۔ اعصابی جنگ اور آئین جواں مرداں سے پہلے تذکرہ اسیری اگست 1973 تک پہنچا تھا، وہی اگست جس کا پیٹ کئی اہم واقعات سے پھولا ہوا تھا۔ اس مہینے یوم آزادی بھی آیا اور سیلاب بھی۔ اسی میں ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان کی مات بھی ہوئی اور دہلی مذاکرات میں جیت بھی۔ یہ سب واقعات اپنی اپنی جگہ اہم تھے، لیکن داستان قید و بند سے براہ راست تعلق صرف دہلی مذاکرات کا ہے، جن کے کچے دھاگے سے ہماری قسمت بندھی ہوئی تھی۔ دہلی مذاکرات سے متعلق پہلے اعلان نے خواب گراں میں ڈوبی ہوئی امیدوں کو جھنجھوڑا، تو وہ پھر کروٹ بدل کر سو گئیں۔ شاید روز وصل کے نقشے بن بن کر بگڑنے کے بعد انہیں کسی واقعے پر اعتبار نہ رہا تھا۔ ہم نے ان آرزوؤں کو جگانے کے لیے شملہ سمجھوتے کا حوالہ دے کر ان کے کان میں کہا کہ پچھلے برس مقبوضہ علاقے آزاد ہوئے تھے، یہ سال نظر بندوں کی رہائی کا ہے، اٹھو ذرا دیکھو تو صحیح رنگ زمانہ۔ لیکن انہوں نے چشم نیم وا سے ہمیں دیکھ کر کہا کہ ابھی نئے مژدہ وصال ہے، نئے نظارہ جمال، اور پھر انگڑائی لے کر سو گئیں۔ خوابیدہ امیدوں کی سرد مہری کے باوجود مذاکرات شروع ہو گئے، لیکن ہم نے پہلے کی طرح ان کے مد و جزر سے تناب دل کو نہ باندھا۔ بات چیت ہوتی رہی، ہم پی ٹی، مطالعہ اور بخیہ گری جیسے مشاغل میں محور رہے۔ جب کوئی اپنے روزمرہ کے معمول سے فارغ ہوتا تو سر راہ مذاکرات کی صحت بھی پوچھ لیتا اور پھر اپنی دنیا میں کھو جاتا۔ مثلا لوگ صبح صبح پی ٹی کر کے سینہ پونچھتے ہوئے بیرک میں داخل ہوتے تو کسی سے پوچھ لیتے کہ بھائی دہلی کی کیا خبر ہے؟ مطالعہ کرنے والے اپنا یومیہ کوٹا پورا کر کے کمر سیدھی کرنے اٹھتے تو کہتے ہاں بھائی کسی نے ریڈیو سنا ہے، کیا خبریں ہیں؟ اسی طرح بخیہ گر کو قمیض رفو کرنے یا تولیے کا جا نماز بنانے سے فرصت ملتی تو وہ کہتا بھائی ریڈیو لگاؤ، دیکھیں تو صحیح کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ جوں جوں مذاکرات گہرے پانی میں اترتے گئے، ہماری امیدیں اور وسوسے جاگنے لگے، دل کے تار مذاکرات کے اتار چڑھاؤ سے جھنجھنانے لگے۔ لوگ پہلے تو دن میں ایک دفعہ خبریں سنتے تھے، اب 3-4 بار خبریں سننے لگے۔ کچھ دن بعد جب مذاکرات کبھی تعطل، کبھی کامیابی اور کبھی ناکامی کی منزلوں سے گزرنے لگے تو نہ صرف ریڈیو پاکستان کی ساری خبریں اور تبصرے سننے لگے، بلکہ آل انڈیا ریڈیو، بنگلہ دیش ریڈیو اور دوسرے کئی یورپی اور ایشیائی اسٹیشنوں سے کان لگانے لگے۔ لیکن ان سب نشری اداروں سے خبریں کم اور قیاس آرائیاں زیادہ سننے میں آتی، کیونکہ مذاکرات میں دھنسے ہوئے مندوبین قبل از وقت امید یا یاس کا تاثر نہیں دینا چاہتے تھے۔ خبروں کے اس قحط میں ہماری گزر اوقات عموماً تبصروں پر ہوتی، کیونکہ ان میں کئی ایسے فکرے ہوتے تھے جن سے ہماری اپنی مرضی کے مطابق معنی اخذ کیے جا سکتے تھے۔ اخباری اور ریڈیائی تبصروں کے علاوہ ہمارے کیمپ میں بھی کئی مبصر پیدا ہو گئے تھے جو بڑے عالمانہ انداز میں مذاکرات کے نتائج کی پیش گوئی کرتے، لیکن وہی مبصر مقبول ہوتے جو سننے والوں کے دل کی دھڑکنوں کی ترجمانی کرتے۔ چنانچہ اکثر مبصرین نے دکھی دلوں کو خوش کرنے کے لیے پر امید تبصروں کے کئی رخ وضع کر لیے تھے۔ ایک مبصر معاشی نقطہ نظر سے دلیل دیتا کہ بھارت ہم پر ہر مہینے کروڑوں 1.5 کروڑ روپے خرچ کر رہا ہے، بھارت کے اپنے عوام بھوکے اور ننگے ہیں، وہ ہمیں کب تک روٹی، کپڑا اور رہائش مہیا کر سکتا ہے؟ یقیناً اس مالی بوجھ سے اس کی کمر ٹوٹنے والی ہے، لہٰذا وہ دہلی مذاکرات کی آڑ میں ہمیں رہا کر دے گا۔ دوسرا شخص بین الاقوامی سیاست کے واسطے سے کہتا بھارت پہلے ہی 1971 کی جارحیت کی وجہ سے دنیا بھر میں بدنام ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی، قانون دانوں کے کمیشن، بین الاقوامی عدالت اور عالمی رائے کے دوسرے اداروں نے ہمیں رہا نہ کرنے پر بھارت کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ اس طرح ہماری اسیری کا ایک ایک دن بھارت کی روح سیاہی میں اضافہ کرتا جائے گا، اور بھارت جسے عالمی سطح پر ایک طاقت بن کر ابھرنے کا زعم ہے، زیادہ عرصہ اپنی رسوائی برداشت نہیں کرے گا۔ تبصروں اور تجزیوں کے مارے کئی دفعہ میرے خیالات معلوم کرنے کے لیے بھی اکٹھے ہو جاتے، اس لیے نہیں کہ میں اندھوں میں کانا تھا، بلکہ اب جذبات و احساسات کی ایسی منزل آ گئی تھی جہاں
ہر کسی کو سہاروں کی تلاش تھی، جس کی وجہ سے کئی کانے اندھوں کے پاس بھی چلے آتے۔ جب وہ میرے پاس آتے تو میں انہیں دو ٹوک بات کہہ کر مایوس کرنے کی بجائے عموماً لمبی تمہید باندھتا۔ لوگ سگریٹ پیتے رہتے اور ساتھ ساتھ میری باتیں سنتے رہتے۔ جن لوگوں کے سگریٹ ختم ہو جاتے وہ جا کر اپنی چارپائی کے سرہانے سے ایک اور پیکٹ لے آتے، اور جن کا سٹاک بالکل ہی ختم ہو جاتا وہ دوسروں کا سگریٹ چوپال میں بیٹھے حقہ نوشوں کی طرح باری باری پینے لگتے۔ سگریٹ کی ڈبیاں ختم ہو جاتی لیکن میری بات ختم نہ ہوتی۔ بعض سامعین تنگ آ کر کہتے، بس بس، پاک و بھارت تعلقات اور برِ صغیر کی سیاست کا پس منظر بہت ہو چکا، ہم بالکل سمجھ گئے، اب ذرا موجودہ مذاکرات کے بارے میں بھی چند کلمات ارشاد ہوں۔ اگر میں کہتا کہ خزاں رسیدہ غنچۂ دل کو ہوائے بہاراں کا اور انتظار کرنا پڑے گا تو کئی سامعین بڑبڑانے لگتے، خواہ مخواہ علم بگاڑتا رہتا ہے، اسے سیاسی مذاکرات اور ان کے اتار چڑھاؤ کا کیا علم، آیا بڑا مبصر، اٹھو چلیں۔ اور اگر میں یہ تاثر دیتا کہ افق سے اٹھنے والے ابر میں مجھے باران رحمت کی بو آتی ہے تو لوگ محفل برخاست ہونے کے بعد بھی میری مدح سرائی کرتے رہتے۔ جی ہاں، اس سے بہتر سیاسی موسمیات کا حال کس کو معلوم ہوگا؟ صحافی آدھے تو سیاستدان ہوتے ہیں، انہیں مذاکرات کے طور طریقوں اور متوقع نتائج کا پورا پورا علم ہوتا ہے۔ جوں جوں دہلی مذاکرات طویل ہوتے گئے لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا گیا۔ اب مفصل تبصرے اور طویل تجزیے سننے کا ان میں یارانہ تھا، اب وہ صرف نتائج پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ وہ جس کسی سے پوچھتے نتائج ہی کے بارے میں پوچھتے۔ اس سوال و جواب نے اب ایک مختصر نعرے کی صورت اختیار کر لی تھی، بسترے باندھ لو یعنی مذاکرات کامیاب ہونے والے ہیں، یا بسترے کھول دو یعنی مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ کئی دفعہ ہم ظہر کی نماز کے بعد سوئے ہوتے تو ساتھ والی بیرک سے ایک صاحب آ کر نعرہ لگاتے، حضرات بسترے کھول دو، کیونکہ پاکستانی مندوب نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے آخری تجاویز پیش کر دی ہیں اور ہم کل واپس جا رہے ہیں۔ ہم لیٹے لیٹے سر اٹھا کر یہ اعلان سنتے اور پھر سر بالیں پر پٹک دیتے۔ اسی طرح آدھی رات کو کوئی صاحب نیند میں مغل ہوتے، حضرات بسترے باندھ لو، میں نے ابھی ابھی بی بی سی کا تبصرہ سنا ہے جس میں دہلی مذاکرات کی کامیابی کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ بعض اوقات جو صورتحال یاس اور امید کے بین بین ہوتی تو اعلان ہوتا، بسترے کی رسی ڈھیلی رہنے دو، ڈھیلی۔ خبروں کی آمد و رفت میں ایک افواہ یہ بھی پھیلی کہ پاکستان 195 جنگی مجرموں کو باقی جنگی قیدیوں سے الگ کرنے پر تیار ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی اس نے 203 بنگالیوں پر غداری کے جرم میں مقدمہ چلانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ اس افواہ سے فوری طور پر تشویش ہوئی، لیکن ایک صاحب نے فوراً کسی غیر ملکی صحافی کے حوالے سے بتایا کہ پاکستانی وفد کے ایک اہم رکن نے کہہ دیا ہے کہ 195 جنگی قیدیوں کو الگ کرنے یا پیچھے چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم یہ اہتمام کریں گے کہ باقی قیدیوں کی وطن واپسی مکمل ہونے سے پہلے 195 جنگی قیدیوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے تاکہ آخری مراحل میں وہ بھی وطن چلے آئیں۔ مذاکرات کامیاب ہوئے اور جنگی قیدیوں کو غیر مشروط طور پر رہا کرنا طے پایا۔ ہمارا دل جھوم جھوم کر گانے لگا، لو ڈوب گئے درد کے بے خواب ستارے، اب چمکے گا بے صبر نگاہوں کا مقدر۔ پھر بھی دل کے اندر کوئی گرہ تھی کہ کھلنے میں نہ آتی تھی۔ دل پوری طرح کھلا نہیں تھا، اوپر سے خوشی کا چشمہ پھوٹتا دکھائی دیتا لیکن اس کی تہہ میں کنکر محسوس ہوتے۔ شاید اس کا تعلق تحت شعور میں دبی ہوئی کسی اضطراری کیفیت سے تھا کہ پتہ نہیں سمجھوتے کے باوجود بھارت ہمیں کب بھیجتا ہے، کیا معلوم کہ کوئی نہ کوئی بہانہ رکھ کر ہماری رہائی التوا میں ڈال دے۔ شملہ سمجھوتے میں مقبوضہ علاقے خالی کرانے کا وعدہ کرنے کے باوجود اس نے لائن آف کنٹرول کا جھگڑا کئی مہینے ڈالے رکھا۔ اب پتہ نہیں کون سی نئی لائن کھڑی کر کے ہماری راہ مسدود کرتا ہے۔ واپسی کی تاریخوں کے متعلق بھی قیاس آرائیاں ہونے لگیں اور وہ بھی شرطیں بدلنے کی حد تک۔ ایک صاحب نے کہا کہ ہم 1 ماہ کے اندر اندر یعنی 30 ستمبر سے پہلے وطن پہنچ جائیں گے۔ دوسرے نے کہا نہیں، ہم 30 ستمبر تک نہیں جا سکیں گے۔ لگ گئی شرط؟ لگ گئی۔ ہو گئے 10 روپے کے کوپن؟ نہیں، 10 روپے کے کوپن نہیں، بلکہ لاہور انٹر کانٹیننٹل میں 1 ماہ کی تنخواہ کا شاندار ڈنر۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔
شرط طے ہونے کے بعد جب اس کے مضمرات پر ٹھنڈے دل سے غور کرتے تو قطعاً افسوس نہ ہوتا۔ 1 ماہ کی تنخواہ یکمشت انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں جھونک دینے والا کہتا، رہائی کی خاطر 1 ماہ کی تنخواہ خرچ کر دینا کوئی بڑی بات نہیں، 1000 1,500 روپوں میں آزادی کا سودا مہنگا نہیں، اور اگر یہیں رہ گئے تو نہ انٹر کانٹیننٹل ہوگا، نہ ڈنر، نہ فضول خرچی، پھر وہی دال روٹی ہوگی اور وہی حسرت کوئے یار۔ اگلے روز بھارتی اخبارات نے انکشاف کیا کہ قیدیوں کی واپسی کو 5-6 ماہ لگ جائیں گے۔ اس سے امیدوں پر خاصی اوس پڑی، کیونکہ بھارتی لیفٹیننٹ پتنگے نے چند روز پہلے بتایا تھا کہ بھارت کے وسائل بے شمار ہیں، ریل گاڑیوں کی کمی نہیں، بلکہ آرمی اسپیشل تیار کھڑی ہیں، بس سمجھوتا ہونے کی دیر ہے، 15 دن کے اندر اندر سب قیدی سرحد پار پہنچ جائیں گے۔ لیکن یہ 6 ماہ کا چکر کیا مانی؟ ہمارے کیمپ کے مبصر نے یہ گتھی یوں سلجھائی کہ بھارت نے صحت ترفی تبادلہ آبادی پر بیک وقت عمل درآمد کی شک رکھ کر سارے سمجھوتے کی چابی اپنے پاس رکھ لی ہے، یعنی جب قیدیوں کی واپسی معطل کرنے کو اس کا جی چاہے گا تو وہ بنگالیوں یا بہاریوں کی منتقلی کی سست رفتار کا بہانہ بنائے گا، اور اگر وہ ہم سے جلد خلاصی حاصل کرنا چاہے گا تو اپنے کسی دوست ملک سے بحری جہاز لے کر سارے بنگالیوں اور بہاریوں کو ٹھکانے پر پہنچا دے گا۔ ان 5-6 ماہ میں ہماری باری پہلے آتی ہے، درمیان میں، یا سب سے آخر؟ اس سوال کا کوئی حتمی جواب میسر نہ تھا۔ کئی روز کی خسر پھسر سے صرف اتنا پتہ چلا کہ ہر کیمپ کو ریل گاڑیوں کا شیڈول دے دیا گیا ہے۔ ہمارے کیمپ کی گاڑی کب جائے گی؟ جوانوں سمیت ہم سب ایک ہی ریل گاڑی میں سما جائیں گے۔ بھارت کو زیادہ تردد نہیں کرنا پڑے گا، اگر اس کے پاس ریل گاڑیوں کی کمی ہو تو ہمیں آزاد کر دے، ہم پیدل چل کر بھی وطن پہنچ جائیں گے۔ لیکن یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ کئی دن کی کاوش کے بعد ہمارے مبصر اس نتیجے پر پہنچے کہ ہماری باری سب سے آخر میں آئے گی، کیونکہ بھارت پہلے چھاونیوں میں قائم شدہ کیمپ خالی کرائے گا۔ جیل تو محفوظ جگہ ہے، اسے آخر میں بھی خالی کرایا جا سکتا ہے۔ یہ مایوس کن تبصرہ ایک صاحب کو پسند نہ آیا تو اس نے جلد وطن جانے کی حمایت میں یہ دلیل دی کہ جیل بوسیدہ ہے، نیلامی میں پہلے ہی ایک ٹھیکیدار اسے خرید چکا ہے، اس جگہ نئی مارکیٹ بننی ہے۔ پہلے یہ جیل دسمبر 1972 تک خالی ہونی تھی لیکن نہیں ہو سکی۔ ٹھیکیدار نے بھارتی فوج کو ہرجانے کا نوٹس دے رکھا ہے کہ اگر اس نے اس سال جیل خالی نہ کی تو اتنے لاکھ روپے ادا کرنے ہوں گے، اس لیے بھارتی فوج فوراً جیل خالی کرانا چاہتی ہے، لہٰذا پہلے ہم جائیں گے۔ دیکھیں آپ نے قیدیوں کی معلومات۔ ابھی یہ فیصلہ نہ ہو پایا تھا کہ ہم پہلے جائیں گے یا آخر میں کہ مجھے دوسرے چند مریضوں سمیت تھوڑی دیر کے لیے PW ہسپتال جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں بھارتی ڈاکٹر نے ہمیں دوا دینے کی بجائے مشورہ دیا کہ جہاں اتنا عرصہ صبر کیا ہے چند روز اور صبر کر لو، اب پاکستان جا کر ہی علاج معالجہ کرانا۔ ہسپتال سے واپس دارالعوام پہنچا تو سب لوگ میرے گرد جمع ہو کر بیرونی دنیا کی خبریں پوچھنے لگے۔ میں نے بھارتی ڈاکٹر کے حوالے سے انہیں بتایا کہ دیدہ تر کی شنوائی ہوا چاہتی ہے، بس چند روز کی بات ہے۔ یہ سن کر سامعین کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھے، اگرچہ مجھے معلوم تھا کہ اس خوشی کی بنیادیں کمزور ہیں، لیکن پھر بھی راحت ہوئی کہ محفل میں کچھ چراغ فروزاں ہوئے تو ہیں۔ یہ خوشخبری سنتے ہی بعض لوگوں کو سنجیدگی ڈس گئی۔ ایک کہنے لگا، میری تو تفہیم القرآن کی ابھی 2 جلدیں باقی ہیں۔ دوسرا بولا، مجھے ونسٹن چرچل کی دوسری جنگ عظیم کی تاریخ ختم کرنے میں کم از کم 2 ہفتے لگ جائیں گے۔ تیسرے نے کہا، ابھی تو میں نے فرانسیسی زبان کے صرف 15 سبق ختم کیے ہیں۔ جب انہیں کہا گیا کہ آزادی کے سامنے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی کیا حیثیت ہے تو کہنے لگے، آزادی کی قدر و قیمت تسلیم، لیکن پتہ نہیں پاکستان جا کر ان منصوبوں پر عمل ہو سکے گا یا نہیں۔ ایک اور صاحب نے اپنے مسائل کا یوں ذکر کیا کہ اب روزانہ صبح صبح اٹھنا پڑے گا، شیو بنانا ہوگی، صاف ستھرے کپڑے پہننے ہوں گے، مالی، سماجی اور معاشرتی مسائل کی طرف توجہ دینی پڑے گی۔ اس کے ساتھی نے کہا، یہ تو معمولی باتیں ہیں، مجھے تو نجی زندگی کی فلک بوس عمارت متزلزل نظر آتی ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیوی کو اصل سے کم تنخواہ بتائی، اب اس کو صحیح تنخواہ کا علم ہو گیا ہوگا، وہ پوچھے گی کہ مجھے گھر کا خرچ چلانے کے لیے چند ٹکے دے کر باقی تنخواہ کس کلموئی پر نچھاور کرتے رہے۔ ایک زیرک شخص جو مسائل کا ذکر سن رہا تھا بول اٹھا، یار مسائل سے کیا گھبرانا،
مسائل ہی کا دوسرا نام زندگی ہے۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جب ہر عزیز رشتہ دار، دوست اور دوست کا دوست اسیری کی داستان پوچھے گا تو میں وہی واردات بار بار سنا کر تھک جاؤں گا۔ ہر نووارد یہی سمجھے گا کہ حال پوچھ کر مجھ پر احسان کر رہا ہے، لیکن میں کتنا بدحال ہو جاؤں گا اس کی اسے خبر نہ ہوگی۔ اس طرح جب احباب ضیافت دیں گے تو عجب مشکل آ پڑے گی، کیونکہ اگر چند نوالے زیادہ کھا لیے تو وہ کہیں گے ہائے بیچارہ، جانے کب کا بھوکا ہے، کھانے پر قیدیوں کی طرح ٹوٹ پڑا ہے، اور اگر ہاتھ ذرا کھینچ کر رکھا تو رحم کھا کر کہیں گے کہ برسوں بھوکا رہنے کے بعد بیچارے کی انتڑیاں سکڑ گئی ہیں، اب معدہ غذا قبول نہیں کرتا۔ اف خدایا، قید کتنی بری بلا ہے۔ ان ذاتی اور نجی تفکرات سے ہٹ کر کئی لوگوں نے قومی سطح پر سوچنا شروع کیا۔ ایک نے کہا، میں رہائی کے بعد از سر نو زندگی کا آغاز کروں گا۔ میری زندگی کے 3 اصول ہوں گے: حق گوئی، محنت اور رفاہ عامہ۔ دوسرے نے کہا، پاکستان کی صحیح قدر جیل میں ہوئی ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوا ہمیشہ قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دوں گا۔ تیسرے نے اعلان کیا کہ آئندہ دنیاوی لہو و لعب میں مصروف رہنے کی بجائے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دوں گا۔ ایک فوجی انسٹرکٹر دوسروں سے الگ تھلگ بیٹھے خاکی پتلون کاٹ کر نکر بنا رہے تھے۔ جب ہر شخص اپنے منصوبوں کا اعلان کر چکا تو یہ بولے، حضرات، ارادہ کچھ بھی ہو، اس پر عمل کرنے کے لیے صحت ضروری ہے، اور صحت کے لیے ورزش۔ چنانچہ چھوڑو پڑھائی اور تاش بازی، کل سے جان بناؤ جان، جو اپنے بھی کام آئے گی اور ملک کے بھی۔ ہر جسم کی مناسبت سے موضوع ورزش کا انتخاب اور اس کی سکھلائی میرے ذمہ، سب کچھ آنریری طور پر، صرف کمپنی کی مشہوری اور خدمت خلق کی خاطر۔ کوئی ہے جو شاگردی کا دم بھرے؟ اس نیم سنجیدہ اعلان کا کئی دلوں پر خاصا اثر ہوا۔ ایک نے کہا، ہاں یار، تن آسانی کی عادت پڑ چکی ہے، جب تک جسمانی لحاظ سے خود فٹ نہ ہوں گا جوانوں کو کیا ٹریننگ دوں گا، لہٰذا ابھی سے سٹیمنا بنانا چاہیے۔ دوسرا بولا، اگر پیٹ چھاتی سے آگے نکل گیا تو میں ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاؤں گا، لہٰذا پیٹ اور کم کرنا چاہیے۔ ایک اور ساتھی نے لقمہ دیا، ترقی یا تنزلی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، فوجی افسر کو توند زیب نہیں دیتی۔ انہی حضرات میں سے ایک نے مجھے مشورہ دیا کہ بے شک تمہارے کام میں جسمانی مشقت کا زیادہ دخل نہیں، پھر بھی ورزش مفید چیز ہے۔ کل صبح تلاوت کے بعد نکر پہن کر میدان میں آ جاؤ، پاکستان جانے سے پہلے تمہیں A1 کر دوں گا۔ اگر نکر نہیں ہے تو میری لے لینا، میں نے کل ہی پرانی پتلون کاٹ کر بنائی ہے۔ اچھا، ضرور آنا۔ اگلے روز میں نے نکر کی بدولت اپنی ٹانگوں کی نمائش کرنے سے پہلے گرد و پیش کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ لوگ اپنی اپنی ضرورت اور سوجھ بوجھ کے مطابق اپنے جسم کو بنا سنوار رہے ہیں۔ 3 نوجوان تیز تیز قدموں سے لنگر اور اس سے ملحقہ گراؤنڈ کا چکر کاٹ رہے ہیں۔ ان کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر شخص 1 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے۔ اس کا مسئلہ تیز رفتاری نہیں، بلکہ ہر قدم کے ساتھ اپنے بھاری جسم کو آگے پھینکنا ہے۔ وہ ہر سانس کے ساتھ جسم کو یوں آگے دھکا دیتا جیسے ناتواں بچہ ٹرک کا بھاری ٹائر آگے دھکیلتا ہے۔ دوڑ کے میدان سے ہٹ کر چند افراد اینٹوں کے ڈمبل بنا کر مسل بنا رہے تھے۔ وہ لکڑی کے ایک ڈنڈے کے دونوں سروں پر 8 اینٹیں باندھ کر ویٹ لفٹنگ کر رہے تھے۔ ان سے ذرا پرے میجر عثمانی انسٹرکٹر کی مدد سے ریڑھ کی ہڈی مضبوط کرنے میں مصروف تھے، کیونکہ ان کے استاد کا کہنا تھا کہ بڑھاپا ریڑھ کی ہڈی میں کمزوری سے پیدا ہوتا ہے۔ میجر عثمانی نے مجھے محو تماشا دیکھ کر آواز لگائی، شرماؤ نہیں، میدان میں کود آؤ، اگر نکر نہیں ہے تو اسی طرح پاجامے میں چلے آؤ، یہاں لباس کی کوئی قید نہیں، ورزش بڑی اچھی چیز ہے۔ میں یوں ہی مٹکتا مٹکتا میجر عثمانی کے قریب آیا تو انسٹرکٹر نے کہا، دیکھتے کیا ہو، یہ پھٹیچر سے چپل اکھاڑے سے باہر اتار دو اور پہلی ورزش شروع کرو۔ پھر اس نے زبانی اور عملی طور پر اس ورزش کی تشریح کی۔ میں نے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق پہلی ورزش شروع کی، پھر دوسری، پھر تیسری، حتیٰ کہ 5ویں ورزش تک سارا سبق پہلے ہی روز سیکھ لیا۔ انسٹرکٹر کا کہنا تھا کہ اگر میں روزانہ آدھ گھنٹہ یہ 5 ورزشیں کر لیا کروں تو 1 ماہ میں میرا جسمانی معیار PT کورس میں داخلہ لینے والوں کے برابر ہو جائے گا۔ اگرچہ اس عمر میں PT کورس کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، پھر بھی انسٹرکٹر کی باتوں میں آ کر 5 ورزشیں کرتا رہا۔
پاجامہ اوپر کھینچ لیتا، آستین چڑھا لیتا اور حتی المقدور ہاتھ پاؤں مارتا رہتا۔ یہ مشقیں بظاہر بہت سادہ اور بے ضرر معلوم ہوتی تھیں، لیکن جوں جوں ان سے قریبی واسطہ پڑا، انہوں نے میرا سانس پھلا دیا اور پیشانی پر عرق مشقت کے موتی تیرنے لگے۔ منہ خشک اور چہرہ تر ہونے لگا۔ ذرا سستانے کو رکا تو انسٹرکٹر نے استادانہ رائے دی، رکنا نہیں ورنہ سارا کیا دھرا اکارت جائے گا، جاری رکھو، رکو مت۔ گویا ورزش نہ ہوئی، شراب کی کشید ہوئی کہ آنچ دینے میں کمی رہ گئی تو ذائقے اور نشے میں فرق آ جائے گا۔ میں نے 2-4 روز کے بعد پاجامہ اتار کر نکر پہنی۔ چند دنوں میں لوگوں کو اپنی ٹانگوں سے مانوس کرا چکا تو پھر قمیص کی بجائے بنیان میں پیٹی کرنے لگا۔ شروع میں لوگوں نے میرے شانوں اور چھاتی کے پٹھوں کو بڑی مشکوک نگاہوں سے دیکھا، لیکن میں نے ان کی پرواہ نہ کی۔ جب سب لوگ میرے اوپر اور نیچے کے دھڑ سے مانوس ہو چکے تو میں نے پی ٹی شوز بھی پہن لیے اور یوں بالکل اصلی پی ٹی کرنے والوں کی طرح لگنے لگا۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ اندر سے جیلی ہے، کوئی کرید کر تھوڑا ہی دیکھتا ہے، جو نظر میں آیا وہی سمجھ لیا۔ 1 ماہ بعد میں اس قابل ہو گیا کہ بیماروں، معذوروں اور عمر رسیدہ لوگوں کو زمین پر پھدکنے، درخت سے لٹکنے یا لنگر کے چکر کاٹنے کا چیلنج دے سکوں۔ کئی ایک کو للکارا بھی، لیکن میدان میں اترنے کا کسی کو حوصلہ نہ ہوا۔ ذہنی اور جسمانی صحت وہ سب سے بڑا تحفہ تھا جو ہم اسیری سے وطن لانا چاہتے تھے، لیکن اس متاع بے بہا کے علاوہ بعض لوگوں کو مادی تحائف کا بھی خیال آیا۔ ایک نے تجویز کیا کہ ہمیں تاج محل کا نمونہ ساتھ لے جانا چاہیے تاکہ یہ ہمیں اصلی تاج محل پر ہمارے حقوق کی یاد دہانی کراتا رہے۔ دوسرے نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، کوئی تحفہ لے جانا تقاضائے حب وطن کے منافی ہے، اور تاج محل کے نمونے کا انتخاب تو اور بھی محل نظر ہے، کیونکہ جس گھر میں یہ نمونہ ہوگا اس پر لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ اصلی تاج محل کو بھول کر اس حقیر نمونے پر قناعت کر لی۔ میں نے ایک جوان سال دوست سے اس بارے میں مشورہ کیا تو اس نے تن کر تحائف لے جانے کے خلاف دھواں دار تقریر کر دی۔ پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے؟ کھانے پینے، رہنے سہنے اور گھر بار سجانے کے لیے ہر چیز ملتی ہے اور بھارت کی نسبت سستے داموں ملتی ہے۔ تحفہ آدمی لے بھی جائے تو ایسی جگہ سے جس سے پیار ہو، محبت ہو، جس کی یاد سینے میں محفوظ کرنے کا ارادہ ہو۔ ہم قیام آگرہ کی تلخ یادیں کیوں سینے سے چمٹائے رہیں؟ میرے خیال میں تو روانگی سے قبل یہ وردی، یہ پلیٹ، یہ مگ، یہ صابن، بلکہ سیفٹی ریزر میں لگا ہوا بھارتی بلیڈ تک نکال کر پھینک دینا چاہیے۔ میں نے دل سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، جور و ستم یاد رکھ، قید قفس کا غم نہ کر۔ یعنی اگر کچھ نہ کچھ ضرور لے جانا ہے تو جور و ستم کی یادیں، غم و اندوہ کی فریادیں اور درد دل کی داستانیں لے جاؤ۔ ان سے زیادہ قیمتی متاع تجھے کہاں ملے گی؟ چنانچہ میں نے انہی 3 تحفوں کے بنڈل باندھے اور پیکٹ سرہانے کے نیچے رکھ کر وطن روانگی کا انتظار کرنے لگا۔